نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ خدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلق کائنات نے عظمتوں اور شانوں سے نوازا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے اندر رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ نے آپ کے بطن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری اولاد عطا فرمائی، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ آپ مکہ کے اندر سب سے امیر ترین خاتون تھی، لیکن جب آپ کی عمر 40 سال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے اپنی ساری دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت کھدیجاتلکبریٰ تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا، آپ گھر تشریف لائے تو جب آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، تو اس وقت اللہ کے نبی کے اوپر چادر اڑھانے والی حضرت کھدیجاتلکبریٰ تھی، اور آپ ہی وہ خاتون ہیں اور آپ علیہ السلام کی مشیرہ ہیں جو اپنے چچا کے بیٹے حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ علیہ السلام کو لے کر گئیں اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، آج سے تیرا تاجدار فقط تیرا تاجدار نہیں بلکہ پوری کائنات کا تاجدار بن گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسی بیوی خالق کائنات نے مجھے حضرت خدیجاتلکبریٰ کی صورت میں عطا کی، ایسی اور کوئی بیوی عطا نہیں کی، کیونکہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ مجھے مان رہی تھی، جب لوگ مجھ سے اپنے مال کو دور کر رہے تھے اور مجھے محروم کر رہے تھے تو اس وقت مجھ پر اپنا مال وہ خرچ کر رہی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میری بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ کی بارگاہ میں آپ کی پیاری بیوی حضرت کھدیجاتلکبریٰ دسترخوان بچھانے والی ہیں، وہ کھانا اور پانی لائیں گی، ان کو میری طرف سے خالق کائنات کا سلام پیش کرنا اور میری طرف سے ان کو بشارت دینا کہ خالق کائنات نے ان کے لیے جنت کے اندر جنتی موتی کا ایک ایسا گھر تیار کر رکھا ہے جس کے اندر نہ شور و غل ہے اور نہ ہی مشقت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری جنتی عورتوں سے زیادہ شان اور فضیلت خالق کائنات نے حضرت خدیجاتلکبریٰ کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو، حضرت آسیہ کو اور حضرت مریم کو عطا فرما دی۔ اس سے بڑھ کر اور آپ کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو خالق کائنات نے حضرت کلثوم جیسی، حضرت رقیہ جیسی اور حضرت زینب جیسی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹیاں عطا فرمائیں۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں
اور ساری جنتی عورتوں کا سردار خلق کائنات نے فاطمہ الزہرا کو بنا دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خلق کائنات ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چل کر جنت کا رستہ آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔